کون تھا وہ ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور یہ برباد ہو جائے؟ محمد کا سگا چچا ابو لہب، جس نے اپنی پوری زندگی میں کئی بار محمد کی بہت مدد کی، مگر ایک دن اچانک قرآن میں ایک پوری کی پوری سورت ابو لہب کو دھمکیاں دینے کے لیے نازل ہوتی ہے، اور پھر بدلے کے طور پر ابو لہب کی بیوی نے بھی قرآن کی آیتوں کی طرح دوسری آیتیں لکھ کر محمد پر لعنت بھیجنا شروع کر دیا۔ کیا تھی اس کے پیچھے کی کہانی؟ جانیں گے پورا واقعہ آج کی ویڈیو میں، تو بنے رہیے ویڈیو کا آخر تک، اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے۔ یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ دا محمد، جس سیریز میں اب تک ہم نے جانا کہ کیسے محمد نے خدیجہ اور چاچا ابو طالب کے سہارے اپنا اسلام پھیلایا اور اپنے آپ کو سرکشت بھی رکھا، لیکن ان دونوں کی موت ہونے پر انہیں وہ سمان نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے۔ ابو طالب جو نہ صرف محمد کا چاچا بلکہ قریش قبیلے کا سردار بھی تھا، اس نے محمد کی حفاظت میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس کے مرنے کے بعد محمد کے دوسرے چچا ابو لہب کو قبیلے کا نیا سردار چن لیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا اکثر یہ ماننا ہوتا ہے کہ ابو لہب ایک بہت برا آدمی تھا جس نے محمد کی زندگی میں جگہ جگہ روڑے اٹکائے، اور یہ اسلام اور محمد کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اکثر مولویوں کے بیانات، محمد کی سیرت اور اس پر بننے والی مووی یا چھوٹی چھوٹی ڈاکیومنٹریز میں بھی ابو لہب کو ایک بہت برا انسان دکھایا جاتا ہے جس نے محمد کے ساتھ بہت دھوکے کیے اور بنا وجہ اسے پریشان بھی کیا۔ لیکن تاریخی کتابوں میں ایسے ریفرنسز ملتے ہیں جس سے کچھ اور ہی پتہ چلتا ہے۔ مثلا محمد نے اپنی بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے بیٹوں سے کی تھی، جس کا صاف مطلب ہے کہ ان کے بیچ ایسی کوئی دشمنی نہیں چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے کئی ریفرنسز موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب بھی محمد کی بہت کیئر کرتا تھا، بالکل اس کے دوسرے چچا ابو طالب کی طرح۔ لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ محمد پر آیت نمبر 111 نازل ہوئی۔ محمد نے قرآن کی سورہ نمبر 111 سورۃ التبت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کو دھمکاتے ہوئے اللہ کی مدد سے یہ سب آیتیں نازل کروائیں، جو کہ کچھ اس طرح ہیں: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کوئی کمائی، حالانکہ اس کمائی کا کچھ حصہ محمد کے کام ضرور آیا تھا۔ اب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی، جو سر پر لکڑیوں کا گٹھا لادے ہوئے اور اس کے گلے میں ایک رسی بندھی ہوگی۔ اس پوری آیت میں محمد صرف اور صرف ابو لہب کے احسانوں کا بدلہ اسے دے رہا ہے، کیونکہ محمد پر بہت احسان کرنے والا اس کا چچا ایک دن اس کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا، اور پھر محمد ان آیتوں کے ذریعے ابو لہب کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی بھی مال اور دولت کام نہیں آئے گا، اور اب وہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی، اور یہ اپنے سر پر لکڑیوں کا ایندھن لائے گی، جس سے ابو لہب کا یہ عذاب اور زیادہ بڑھا دے گی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہانی اس کے پیچھے کی، اور آگے جانیں گے کیسے ابو لہب کی بیوی نے بھی قرآن کی طرح آیتیں بنا کر محمد پر لعنت کی۔ اس کے پیچھے کی کہانی ہمیں اسلامک ہسٹری میں کچھ اس طرح ملتی ہے کہ محمد کی پرورش کرنے والا اس کا چچا ابو طالب غریب تھا، اور ایک وقت وہ آیا کہ ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس کے باقی رشتہ داروں نے ابو طالب کی کچھ اولادوں کو گود لے لیا تھا تاکہ ابو طالب کی مدد کی جا سکے، اور اسی موقع پر ہی محمد نے علی کو گود لے لیا تھا۔ جہاں ابو طالب غریب تھا، وہیں دوسری طرف ابو لہب ان بھائیوں میں سب سے امیر تھا، اور ابو لہب نے کئی بار اپنی زندگی میں محمد کی مدد بھی کی۔ محمد کے پیدا ہونے سے لے کر ابو طالب کی موت تک کے کئی موقعوں پر ابو لہب محمد کے ساتھ کھڑا رہا۔ عربی زبان میں لہب آگ کے انگارے یا شعلے کو کہتے ہیں۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ اس کا نام ابو لہب اس لیے پڑ گیا تھا کیونکہ اس کے چہرے کی خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے اسے ابو لہب یعنی شعلے والا کہا جاتا تھا۔ اسی خوبصورتی کے تعلق سے ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ ربیہ اپنے اسلام لانے کے بعد اپنے جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ کو جل مجاز کے بازار میں دیکھا. آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو فتح پاؤ گے. لوگوں کا مجمع آپ کے آس پاس لگا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ہی ایک گورے چٹے چمکتے چہرے والا، بھینگی آنکھوں والا، جس کے سر کے بڑے بالوں کی 2 منڈیاں تھی، آیا اور کہنے لگا، لوگوں یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے. غرض کی آپ لوگوں کے مجمع میں جا کر خدا کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور یہ شخص پیچھے پیچھے یہ کہتا ہوا چلا جا رہا تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے. اپنی سیریز دا محمد کے شروعاتی ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات بڑی ہی ڈیٹیل میں جانی کہ جب محمد کی پیدائش ہوئی تب اسے پالنے کے لیے اور اس کی خوراک پوری کرنے کے لیے محمد کو بچپن میں کئی ساری عورتوں کے ذریعے دودھ پلایا گیا تھا، وہ بھی سوائے محمد کی اپنی سگی ماں آمینہ کے، جو کہ محمد کو جنم دینے والی اس کی اصل ماں تھی، اور اس نے ہمیشہ محمد کو اپنے سے دور رکھا. آمینہ نے محمد کو جنم دینے کے بعد اسے اپنے سے دور کر کے ایک برتن میں چھپا دیا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے بھی محمد کے پیدا ہونے پر اسے اپنا دودھ نہیں پلایا. مگر ایک بات بالکل کنفرم ہے کہ محمد کو دودھ پلانے والی پہلی عورت شعیبہ تھی، جو کہ خود ابو لہب کی باندی یعنی اس کی غلام تھی. جس وقت ابو لہب کو محمد کے پیدا ہونے کی خبر پہنچی تو اس موقع پر ابو لہب نے اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش کی خوشی میں اپنی اس غلام شعیبہ کو آزاد کر دیا تھا، اور شعیبہ نے پھر محمد کو اپنا دودھ پلایا. اگر یہ نہ ہوتی تو محمد کب کا بھوک سے مر جاتا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ محمد کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی بہت سی عورتوں نے محمد کو گود لینے سے منع کر دیا تھا، اور پھر کئی دنوں کے بعد محمد آخر میں حلیمہ کو سونپ دیا جاتا ہے. جہاں ایک طرف حدیثوں میں ہمیں ابو لہب محمد پر احسان کرتا دکھتا ہے، وہیں دوسری طرف اسلامک اسکالرز بے وجہ ہی ابو لہب کو ایسا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ بہت ہی برا انسان ہو. مگر اسلامک اسکرپچرز کو پڑھنے پر یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جیسے کہ ابو لہب کا محمد کی پیدائش کی خوشی میں اپنی غلام کو آزاد کرنا. یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ابو لہب کو محمد سے کوئی بھی ذاتی دشمنی نہیں تھی، کیونکہ یہ بھی ہمیں باقی بھائیوں کی طرح محمد کی مدد کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جبکہ محمد اس وقت ایک انات تھا. دراصل ابو لہب باقی بھائیوں میں سے سب سے زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار شخص تھا، جس کے ثبوت ہمیں اس بات سے ملتے ہیں کہ جب ابو طالب جو کہ قریش قبیلے کا سردار تھا، جب اس کی وفات ہوئی تو اس نے محمد جو کہ اس وقت 53 سال کا تھا، اور ابو طالب محمد کی حفاظت کرتا تھا. مرنے کے بعد اس نے یہ حفاظت کی ذمہ داری اپنے باقی سبھی بھائیوں کو سونپ دی، اور یہ ذمہ داری سب سے زیادہ بھائیوں میں سے صرف اور صرف ابو لہب نے ہی نبھائی. جی ہاں، ابو طالب کی موت کے بعد نہ صرف ابو لہب محمد کی رکھوالی کرتا تھا، بلکہ اس نے محمد کو کھلی چھوٹ دے دی تھی کہ وہ مکہ میں رہ کر آزادی کے ساتھ اپنے نئے مذہب اسلام کو پھیلانے کا کام کر سکتا ہے، جیسے چاہے اپنے دین کی تبلیغ کرے، جیسا کہ وہ ابو طالب کے وقت میں بھی کرتا آیا ہے. اور اب ابو طالب کے بعد ابو لہب دشمنوں سے محمد کی حفاظت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے کئی بار محمد کے پاگل پن کے چلتے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں سے لڑائیاں بھی کی. یہ واقعہ طبقات ابن سعد میں اس طرح آتا ہے، جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو محمد کئی عرصے تک گھر سے باہر نکلنا بند کر دیتا ہے، جس کے بعد اب قریش کے لوگ خوش ہوئے کہ اب محمد نے انہیں پریشان کرنا بند کر دیا. مگر تبھی ابو لہب محمد کے پاس آیا اور اس سے کہتا ہے کہ اے محمد، ابو طالب کی زندگی میں جو کرتے آئے ہو کرو، قسم اللہ کی میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. طبقات ابن سعد کی اس حدیث سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جب ابو طالب کی موت ہوئی تو محمد صرف اس غم کی وجہ سے کہ اب اس کی رکھوالی کرنے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں ہی چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور اسلام کو پھیلانے کا کام بالکل بند کر دیتا ہے، جس سے مکہ کے لوگوں کو بڑی راحت بھی ہوئی کہ محمد نے اب انہیں اسلام کے نام پر پریشان کرنا بند کر دیا. مگر تبھی ابو لہب جو کہ اپنے بھائی سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ محمد کی حفاظت کرے گا، تو اس ذمہ داری کو نبھاتے بھائیوں میں سے صرف اور صرف ابو لہب محمد کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اے محمد، جو بھی کام تم ابو طالب کے وقت سے کرتے آئے ہو اسے جاری رکھو، قسم اللہ کی میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا. اسی طرح سیرت حلبیہ میں باقاعدہ ہیڈنگ بھی اسی نام سے ہے، ابو لہب کا جذبہ اور محمد کی حفاظت کا ذمہ، جس میں لکھا ہے ابو لہب محمد سے کہتا ہے کہ ابو طالب کی زندگی میں تم جو کچھ کرتے آ رہے تھے اسے جاری رکھو، قسم ہے مجھے لات اور عزا کی، میری زندگی تک یعنی جب تک میں زندہ ہوں تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. اس کے آگے لکھا ہے کہ ایک شخص نے محمد کو کچھ برا بھلا کہا اور اسے گالیاں دی،
جب ابو لہب کو یہ بات پتہ چلی تو ابو لہب نے اس شخص کو مارا، اور جب اس واقعے کے بعد قریش کے لوگوں کے بیچ یہ بات مشہور ہونے لگی کہ ابو لہب بھی بے دین ہو گیا ہے، یعنی وہ بھی محمد کے بنائے گروہ میں شامل ہو گیا ہے، تو اس کے بعد قریش قبیلے کے لوگ ابو لہب کے پاس جمع ہوئے اور اس سے پوچھا کہ کیا اب تم نے بھی عبد المطلب کا دین چھوڑ دیا؟ اس پر ابو لہب ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، بلکہ میں تو صرف اپنے بھتیجے محمد کی حفاظت کر رہا ہوں تاکہ وہ جو کرنا چاہے کرے۔ اس کے بعد کچھ عرصے بیت گئے اور ابو لہب کی حمایت کی وجہ سے کوئی بھی شخص محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ سب کے دلوں پر ابو لہب کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ مگر ایک دن عقبہ ابن معین ابو لہب کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھلا تمہارے بھتیجے نے تم کو یہ بھی بتایا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے باپ کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ عقبہ نے ابو لہب کو اس بات کا احساس دلایا کہ جس محمد کی تم حفاظت کے لیے اپنے قبیلے کے باقی لوگوں سے لڑ رہے ہو، وہی محمد تمہارے باپ کو جہنمی کہتا ہے۔ بس اس واقعے کے بعد سے ہی ابو لہب کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ ابو لہب اور محمد کے بیچ کی یہ جنگ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، کیونکہ ابو لہب تو خود محمد کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور وہ بھی اس بات کو جاننے کے باوجود کہ محمد اب اس کے اپنے خدا کے بجائے ایک نئے خدا کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ یہ اختلاف صرف سوچ کا تھا۔ محمد بہت ہی واہیات آئیڈیالوجی کو پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بھی زبردستی، جبکہ خود مکہ کا گروہ اس کے الٹ تھا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عبد المطلب ابو لہب کا باپ تھا۔ جب محمد نے خود اس کے منہ پر اس کے باپ کو جہنمی کہہ دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ابو لہب کے لیے یہ بات قابل نابرداشت تھی۔ ایک طرف ابو لہب نے محمد کی حفاظت کے لیے اسے پوری پروٹیکشن دی اور خود اپنے ہی لوگوں سے لڑا، اور وہیں دوسری طرف محمد اس کے باپ کو جہنمی بھی کہہ رہا تھا۔ بس اس کے بعد سے ابو لہب نے بھی وہی کام کیا جو اسے کرنا بھی چاہیے تھا۔ ابو لہب نے محمد پر سے پروٹیکشن ہٹا دی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ دی، کیونکہ محمد خود ہی اپنی باتوں کا ذمہ دار تھا، اور کیونکہ محمد ہی تھا جو لوگوں کو پہلے اکساتا تھا، اور اسی وجہ سے مکہ کے لوگوں کو محمد چپتا بھی تھا۔ خیر، اس کا آگے لکھا ہے کہ ابو لہب بار بار محمد کے پاس جاتا اور اس سے بار بار عبد المطلب کے بارے میں پوچھتا، اور محمد ہر بار عبد المطلب کو، ابو طالب کو اور باقی قریش کے لوگوں کو جہنمی کہتا، اور ساتھ ہی ساتھ محمد یہ بھی کہتا کہ جو کوئی بھی شخص عبد المطلب کے دین پہ مرے گا وہ بھی جہنم میں ہی جائے گا۔ اس کے بعد ابو لہب کہتا ہے کہ میں تو بھلا تمہاری حفاظت کیا کرتا ہوں اور تم میرے باپ عبد المطلب کو جہنمی کہہ رہے ہو۔ اس کے علاوہ طبقات میں یہ بات بالکل صاف الفاظ میں لکھی ہے کہ ابو لہب نے غصے میں آ کر محمد سے کہا کہ تم عبد المطلب کو جہنمی کہتے ہو، بس اب آئندہ سے میں تمہارا دشمن رہوں گا۔ حالانکہ ابو لہب کا اپنی دشمنی ظاہر کرنے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی بھی ڈائریکٹ محمد کو قتل کرنے کی کوشش کی ہو یا چالاکی سے پیٹھ پیچھے محمد کو نقصان پہنچایا ہو، بلکہ ابو لہب اب صرف لوگوں کو چیتاونی دینے لگا تھا کہ محمد جھوٹا نبی ہے اور اس سے دور رہو۔ یہ بات تفسیر ابن کثیر میں یوں لکھی ہے کہ رسول اللہ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور فرماتے کہ میں تمہاری طرف سے خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مجھے سچا جانو، مجھے میرے دشمنوں سے بچاؤ تاکہ میں اس کام کو پورا کروں جس کا حکم دے کر خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ جہاں پیغام پہنچا کر فارغ ہوتے کہ آپ کا چچا ابو لہب پیچھے سے پہنچتا اور کہتا، اے فلاں قبیلے کے لوگوں، یہ شخص تو تمہیں لات و عزا بتوں سے ہٹانا چاہتا ہے اور بنو ملک اور بن اکیش کے تمہارے حلیف جنوں سے تمہیں دور کر رہا ہے اور اپنی لائی ہوئی گمراہی کی طرف تمہیں گھسیٹ رہا ہے۔ خبردار، نہ اس کی سننا نہ ماننا۔ ابو لہب کی بیوی اور قرآن کی آیتوں کا اترنا۔ ابو لہب کی بیوی جو کہ قریشی عورتوں کی سردار تھی اور اس کا نام عروہ تھا، یہ حرب بن امیہ کی لڑکی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی، ساتھ ہی ساتھ پیشے سے یہ ایک شاعر بھی تھی، اور اس نے محمد کے خلاف قرآن کی آیتوں کی طرح ہی اپنی خود کی آیتیں بھی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی پوری کہانی کچھ یوں ہے کہ محمد ایک دن پہاڑی پہ چڑھ گیا اور اونچی اونچی آواز میں چلانے لگا اور لوگوں کو بلانے لگا، جس کے بعد وہاں قریش کے باقی قبیلے کے لوگ وہاں اس پہاڑی کے پاس جمع ہونے لگے۔ تو اس کے بعد محمد نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے جواب دیا ہاں، کیونکہ تم اس پہاڑی کی چوٹی پر ہو اور ہم سے بہتر دیکھ سکتے ہو۔
اس کے بعد محمد نے کہا سنو میں تمہیں اللہ کے عذاب کے آنے کی خبر دے رہا ہوں بس۔ پھر اس موقع پر ایک غضب کی گھٹنا ہوئی جس سے یہ بات پوری طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن صرف نقل کر کے ہی بنایا گیا۔ مثال کے طور پر ایسی کئی ساری حدیثیں حضرت عمر کی موجود ہیں جہاں عمر کے کہے گئے الفاظ کو محمد نے ہو بہو نقل کر کے خدا کا کلام بتا دیا تھا، اور یہی حال کئی سارے کاتب وحی کے ساتھ بھی ہوا۔ اور اب یہاں قرآن کے نقل کی انتہا دیکھیں۔ ابو لہب نے اپنے بھتیجے محمد کو غصے میں آ کر جو الفاظ کہے تھے وہی ہو بہو الفاظ اللہ کا کلام بن جاتا ہے۔ اس وقت ابو لہب نے محمد سے کہا تھا کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی کام کے لیے بلایا ہے؟ پھر اس موقع پر قرآن کی یہ سورت اتری، سورہ تبت، جس میں محمد نے اپنے چچا ابو لہب سے اسی کے الفاظ میں اس سے بدتمیزی کی، اور ساتھ ہی ساتھ محمد نے اسے اور اس کی بیوی جو کہ خود رشتے میں محمد کی چاچی تھی، ان دونوں کو محمد نے دھمکیاں دے ڈالی اور جہنم کے عذاب کا تانا بھی مارا۔ یعنی پوری کائنات کے کریٹر نے ابو لہب کی زبان میں ہی اسے دھمکی دی اور کہا کہ یہ شعلے مارنے والی آگ میں جو سخت جلانے والی ہے اور بہت تیز ہے داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی قیامت کے دن عذاب میں ہوگی اور لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی، اور جس آگ میں اس کا شوہر جل رہا ہوگا وہاں وہ لکڑیاں ڈالتی جائے گی، اور اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی اور جہنم کا ایندھن سمیٹتی رہے گی۔ محمد کی اس گستاخی کے باوجود ابو لہب محمد کے الفاظ سنتا ہے اور پھر بنا غصہ ہوئے وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ باقی قبیلے کے لوگ بھی وہاں سے چلے گئے، اور اس وقت بھی محمد کی باتوں کو کسی نے سیریسلی نہیں لیا، یہاں تک کہ محمد کی بدتمیزی کے باوجود بھی ابو لہب نے محمد سے کچھ نہیں کہا۔ مگر ابو لہب کی بیوی یہ سب جاننے کے بعد بہت غصہ ہوئی کہ محمد نے قرآن کی آیتوں میں اس کا اور ابو لہب کا ذکر کیا ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ غصے میں محمد کو ڈھونڈنے نکل گئی۔ اس وقت محمد کعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت محمد کے ساتھ ابو بکر بھی وہاں موجود تھا۔ جمیل آ کر حضرت ابو بکر کے پاس کھڑی ہو گئی اور ابو بکر سے کہنے لگی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری برائی بیان کی ہے، یعنی شیروں سے میری گستاخی کی ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ محمد نے تیری کوئی برائی بیان نہیں کی۔ اس کے بعد جمیل یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ جس طرح محمد میرے اوپر آیتوں کے ذریعے شاعری کرتا ہے، میں بھی اس کے خلاف اسی طرح کی شاعری لکھوں گی۔ اور پھر اس نے یہ شاعری کی جو ابن ہشام میں موجود ہے، یہ مذمت کی ہم نے، نافرمانی کی ہم نے، اور اس کے حکم سے انکار کیا اور اس کے دین کو قبول نہیں کیا۔ محمد کی بیٹیوں کا طلاق۔ جی ہاں، محمد نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے کرا دیا تھا۔ یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، اور یہ دونوں شادیاں اس بات کو پوری طرح سے ثابت کر دیتی ہیں کہ ابو لہب کے ساتھ محمد کے کتنے اچھے تعلقات تھے۔ مگر ابو لہب ظالم انسان تھا، جیسا کہ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ تو کیا بھلا محمد نے ایک ظالم کے گھر اپنی بیٹیوں کا نکاح کرایا ہوگا؟ ابن ہشام میں لکھا ہے کہ محمد نے اپنی بیٹی رقیہ اور کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ اس بات قریش کے لوگوں نے کہا کہ محمد نے تو اپنی بیٹیوں کا نکاح کرا کر ان کی دیکھ بھال سے بالکل فارغ ہو گیا ہے، کیونکہ اس وقت محمد پھر سے کنگالی والی زندگی جینے لگا تھا۔ اور اکارڈنگ ٹو اسلامک اسکرپچر، سورت تبت کے بعد ابو لہب محمد سے غصہ ہو گیا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اور دیر تک محمد کی بیٹیوں کو اپنے خرچے پر نہیں رکھے گا۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹوں سے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دینے کے لیے کہا، اور اسی کے ساتھ قریش کے اور لوگ بھی ابو لہب کے بیٹوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور اس کے بدلے میں قریش میں سے کوئی اور عورت اپنے لیے رکھ لو۔ عتبہ نے محمد کی بیٹی رقیہ کو طلاق دے دیا، اور پھر رقیہ کی شادی محمد نے ایک اور امیر نوجوان سے کرا دی جس کا نام عثمان تھا۔ اس کے علاوہ ابو العاص نے محمد کی بیٹی کلثوم کو طلاق دینے سے صاف منع کر دیا اور کہا کہ وہ کسی بھی قیمت پر طلاق نہیں دے گا، بلکہ اس کو الٹ وہ محمد ہی تھا جس نے خود اپنی ہی بیٹیوں کو ان سے الگ کر لیا تھا، کیونکہ خود اسلامک قانون کے مطابق بھی یہ چیز جائز نہیں کہ مسلم عورت غیر مسلم کے نکاح میں رہے۔ اور آنے والے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہجرت کے بعد عثمان نے محمد کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد کیا سلوک کیا، کس طرح عثمان ہر وقت غلام لونڈیوں کے ساتھ عیاشی کرتا رہتا تھا۔
यहां तक कि उसने अपनी बीवियों को भी जब वो बीमार थीं बदसलूकी की। अक्सर करके मोहम्मद की बेटियां मोहम्मद से उस्मान की शिकायत करती थी, मगर मोहम्मद ये सब अनदेखा करता था और आखिरकार किस तरह एक एक करके इन दोनों का भी इंतकाल हो जाता है, वो भी उस्मान की बदसलूकी की वजह से। तो ये थी हकीकत अबू लहब पर अल्लाह के अजाब उतरने की आयत की। मोहम्मद के साथ जो कुछ बचपन में हुआ था, उसके बाद मोहम्मद के लिए रिश्ते नातों की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। वो एक दिमागी मरीज बन चुका था। लेकिन अबू लहब एक समझदार और जिम्मेदार इंसान था, जिसने पूरी कोशिश की कि वो अपने भाई अबू तालिब को दिया वादा निभाए और मोहम्मद की हिफाजत करे। लेकिन उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मोहम्मद उसके उसी भाई और बाप को जहन्नुमी कहता था, जिस वजह से वो मोहम्मद के खिलाफ हो गया। बस इतनी बात पर मोहम्मद के बनाए अल्लाह ने अबू लहब की जबान में ही उसे कोसा, जो आज खुदा की किताब में दर्ज है, जो कि हमेशा हमेशा के लिए इंसानियत के लिए बनाई गई थी। यानी अबू लहब को मोहम्मद ने अमर कर दिया, जो अगर बुरा होता भी तो कोई मुसलमान उसका नाम ना लेता। वहीं आज पूरी कौम उसे याद करती है और उसे जानती है। क्या इस सूरा को पढ़कर भी कभी आपको नहीं लगा कि ये किसी कायनात को बनाने वाले का कलाम नहीं? जहालत की इंतहा ये है कि ये वो सूरा है जो अक्सर लोग 5 वक्त की नमाज में भी पढ़ते हैं। यानी 5 वक्त उस आम इंसान को कोसते हैं जो 1400 साल पहले मर चुका है। क्या यही दीन है? क्या यही वो हक है जिस पर इतना इतराते हो? क्या आपका ईमान आपकी अकल पर इतना हावी है कि आप एक इंसान के कोसने को कायनात के बनाने वाले का कलाम मान लेते हो? अगर हम दूसरे को बेवकूफ बनाएं तो शायद हम कुछ समझदार हों, लेकिन जब हम खुद को ही बेवकूफ बनाना शुरू कर दें तो बेशक हमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। मोहम्मद की कहानी जारी रहेगी और ऐसे ही आपको उसकी जिंदगी के चौंकाने वाले किस्से मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे जल्दी ही अगले किस्से के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज।